ہماری حفاظت فرمائی۔ اگلا سوال یہ بھیلائی مدھیہ پردیش سے محمد سرفراز صاحب، انہوں نے پوچھا ہے، بولے مولانا آج کل بہت سارے آن لائن نئے نئے پیسے کمانے کے بزنس شروع ہو چکے ہیں، ابھی جیسے یوٹیوب پہ مونیٹائزیشن کرنا ہے، اسی طریقے سے جو شاپنگ کی ویب سائٹس ہے جیسے امیزون، فلپ کارٹ، شاپ کلوز وغیرہ، ان کے پروڈکٹس کا ایڈورٹائزمنٹ کرنا سوشل میڈیا پر، اور اسی طریقے سے تیسری جو چیز ہے وہ ہے جیسے پے ٹی ایم ہے، فری چارج ہے، موبی کوئک وغیرہ ہے، وہاں پہ کوپن کوڈ کا استعمال کر کے جو ڈسکاؤنٹ وہ لوگ ہم کو دیتے ہیں اسے حاصل کرنا، جیسے 10%، 20%۔ تو شرعاً یہ ہمارے لیے کیسا ہے؟ ہمارے محمد سرفراز بھائی کا بیچاروں کا سوال جو ہے تقریباً یہ رمضان سے پینڈنگ میں ہے، کیونکہ وہ بار بار یاد دلاتے رہتے تھے۔ آج ان کے سوال کے سلسلے میں نے مولانا خالد صاحب کی کتاب جو جدید فقہی مسائل ہے اس کے اندر معاشی مسائل کے عنوان کے تحت میں بہت سارے جو اس سے ملتے جلتے مسائل ہے، جیسے فلم اور ٹیلی ویژن کو ذریعہ معاش بنانا، اسی طریقے سے فوٹوگرافی کے ذریعے سے کمانا، یہ تمام چیزوں میں پڑھا ہوں۔ تو اس میں حضرت نے تمام کے بارے میں آخر میں یہی لکھا ہے، فوٹوگرافی کے بارے میں لکھا ہے کہ بھائی فوٹوگرافی شرعاً حرام اور ناجائز ہے، جس میں اگر آپ مورتوں کی تصویریں ہے، اسی طریقے سے جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل اجازت نہیں ہوں گی، لیکن اگر کوئی فوٹوگرافر جو نیچرل چیزیں ہیں جیسے پہاڑ ہے، ندیاں ہیں، باغات ہے، ان کی تصویریں بنا کر بیچتا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز ہوگا، حلال ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نے ٹیلی ویژن کے اور اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ جو ٹیلی ویژن جس پہ ناچ گانا وغیرہ بتاتے ہیں اس کی پوری تفاصیل لکھی، لیکن آخر میں یہ لکھا ہے کہ ٹیلی ویژن کی صنعت یعنی اس کو بنانا، اس کی تجارت، اس کی اصلاح اور مرمت وہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہوں گی، چونکہ استعمال کرنے والے کے اوپر اس کا گناہ ہوگا وہ کس کام کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن چونکہ جو اصلاح اور مرمت کرنے والا ہے وہ تو بیچارہ اصلاح اور مرمت کا کام کر رہا ہے۔ تو اسی کے ذیل میں آپ کے جو مسائل ہے اگر ہم ان کو بھی دیکھیں گے تو واضح طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو شریعت کا ایک مزاج ہے کہ جس چیز میں شرک نہ ہو، حرام نہ ہو، اللہ اور اس کے نبی کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو، اس میں کوئی غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، تو وہ چیز آپ کے لیے حلال بھی ہوں گی اور جائز بھی ہوں گی۔ اب رہا یوٹیوب مونیٹائزیشن کا مسئلہ، اس کے اندر آپ اگر وہ ایڈورٹائزمنٹس جس کے اندر شراب کا ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو، فلم کے ٹریلرز نہ ہوں، اسی طریقے سے انشورنس اور بہت سارے بینکنگ کے لائن کی چیزیں ہوتی ہے، وہ تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر ایجوکیشنل آپ ایڈورٹائزمنٹ کو سلیکٹ کرتے ہو، یونیورسٹیز ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایسی حلال اور جائز چیزیں ہیں جس سے شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو تو وہ آپ کے لیے بالکل حلال ہوں گی اور بالکل جائز ہوں گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایسے ہی امیزون وغیرہ کے جو پروڈکٹس ہے، اگر ایسے پروڈکٹس کو آپ بیچ رہے ہو یا جس کا آپ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو کہ شرعاً اس سے نہ شرک ہو رہا ہے، نہ حرام پروڈکٹس ہے جیسے شراب ہے، جیسے سور کا گوشت ہے، یا اللہ رسول کا اس سے حکم ٹوٹنے والا ہے، تو یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو آپ بالکل اس پروڈکٹس کا ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے ذریعے سے جو بھی آپ کو کمپنی پرسنٹیج دے رہی ہے وہ آپ کے لیے جائز بھی ہوگا، حلال بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے کوپن کوڈ میں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپنیاں آپ کو اس لیے ڈسکاؤنٹ دیتی ہے چونکہ جو کمپنیوں کا آپ بل وغیرہ پے کرتے ہو اس کمپنی کا بہت سارا کام آپ کی وجہ سے بچ جاتا ہے، محنت ان کی بچ جاتی ہے۔ ابھی جیسے اگزامپل کے طور پہ آپ مہاراشٹرا الیکٹرسٹی بورڈ کا بل فری چارج ہے یا پے ٹی ایم وغیرہ سے پے کر رہے ہیں اور وہ آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، تو پھر بھی اس میں ان کا فائدہ ہے، اس لیے کہ آپ اگر ان کے آفس میں جائیں گے آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، ان کا ایک آدمی، اس کے پاس آپ چھٹے پیسے دیں گے، پھر وہ آپ کو باقی کے پیسے دیں گا، پھر وہ کمپیوٹر میں آپ کی پوری انٹری کریں گا، پھر سلپ بنائیں گا، پھر پرنٹ آؤٹ نکالیں گا، پھر آپ کو دیں گا، پھر وہ پورے لوگوں کو کا کام ہونے کے بعد شام میں پورا حساب کریں گا، وہ پورا پیمنٹ بینک میں لے جا کے جمع کریں گا،
پھر وہ بینک میں جمع کرنے کے اپنے بڑے آفیسر کو دیں گا، پھر وہ بڑا آفیسر ساری برانچوں کے پیمنٹ کو بینک میں لے جا کر جمع کریں گا. مطلب وہ پروسیسنگ کمپلیٹ ہونے میں ان لوگوں کو 15 دن سے 1 مہینے کا وقت لگتا ہے. اور پھر اس کے درمیان میں بہت سارے موقعوں پر جو ہے اس میں خیانتیں بھی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ نے اور یہ اس طرح کی کمپنیوں نے یہ چیزیں اس لیے نکالی ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ فری چارج یا پے ٹی ایم کے تھرو ان کا پیمنٹ کر رہے ہو، ان کی یہ ساری محنتیں بچ رہی ہے. نہ ان کے آدمی کو آپ کی انٹری کرنا پڑ رہی ہے، نہ آپ کو پرنٹ آؤٹ دینا پڑ رہا ہے، بلکہ آپ خود آن لائن ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ سے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں اور کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ پہنچا رہے ہو. تو یہ تمام تکلیفوں سے وہ بھی بچے، آپ بھی بچے. تو آپ نے ان کو سہولت دی، آپ نے ان کی محنت بچائی. اس کے لیے کمپنی آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہی ہے، بلکہ ان کا جو مین پاور کا اور ان کی ساری محنتوں کا جو فائدہ ہوا ہے وہی آپ کو ریٹرن دے رہی ہے، تاکہ آپ آن لائن پیمنٹ کرنے کے عادی بن جاوے. تو پھر ان کے پاس میں ان کو آدمی بڑھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور محنت کی بھی ضرورت نہ پڑے، تو وہ بھی آپ کے لیے حلال اور جائز ہوں گا. اسی طریقے سے بھائی بہت سارے ہمارے جو بھائی نئے ہیں وہ اصلاح معاشرہ کی ممبرشپ کے لیے وہ بار واٹس ایپ پہ میسیج کرتے رہتے ہیں. میں ان تمام سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں ہر سبق کے نیچے لکھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کی نئی ممبرشپ واٹس ایپ پہ ابھی ہم نئی کر رہے ہیں. اگر آپ کو بیانات چاہیے تو آپ ٹیلی گرام کے اوپر ہمارا چینل ہے، وہاں پہ IMF پونے انڈیا، اس پہ آپ آئیے، اس کو آپ جوائن کیجئے. جوائن کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ پچھلے بھی سارے سبق، جو سبق آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو وہاں مل جائیں گا. اور روزانہ نیا سبق ہم اس پہ ڈالتے ہیں، اس سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہو. یا یوٹیوب کے اوپر ہمارے تمام اسباق، تمام تفاسیر، تمام سیرت کے بیان سب کچھ وہاں پہ اویلیبل ہے. جب آپ چاہے اس وقت میں یوٹیوب پہ جا کر آپ جو سبق، جو بیان ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.